اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنے ٹرانسمیشنز بھی ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں ایک بحث جو نہایت ہی مہم ہے اس دور حاضر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کی سب سے بڑی اعمال میں سے سب سے بڑا عمل وہ انتظار ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ یعنی گویا کہ اس انتظار کو نہایت ہی مہم، نہایت ہی اہمیت حاصل ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ در حقیقت انتظار سے مراد اہتمام ہے، اور یعنی گویا ہماری جو ہے انتظار سے یہ قطعی طور پہ مراد نہیں ہے کہ ہم جا کے کمرے میں بیٹھ جائیں اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، بلکہ ہمیں کچھ اہتمام بھی کرنے ہیں اس دور میں، اور اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے انتظار امام زمانہ علیہ السلام کے لیے۔ تو گویا کہ بس انتظار کی ہم دو لفظوں میں اگر تعریف کریں تو وہ یہ ہے کہ الانتظار یعنی اہتمام کا معنی یہ ہے یعنی تیاری، آمادگی۔ گویا کہ اس دور میں یہ جو وقت ہمیں ملا ہے اس میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری وہ انتظار ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا عمل وہ انتظار فرج ہے، یعنی انتظار امام زمانہ علیہ السلام ہے کہ وہ ظہور فرمائیں، اور اس انتظار کا معنی یعنی آمادگی اور اہتمام کرنا۔ تو گویا کہ کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو اس دور میں اپنی آمادگی کرنی پڑے گی، اور اپنے تزکیہ نفس کرنا پڑے گا، اور معاشرے کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ تو آج کے ہمارے جو مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر زیغم عباس صاحب لکھنؤ سے، انشاءاللہ العزیز آج ان سے سوالات اور جوابات کرتے ہیں اور ان کی رائے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تھوڑا خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے آپ کی۔ صدا یہ کمی ضعیف ہے۔ ہیلو جی ابھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی، کوشش کریں گے اسٹوڈیو میں انشاءاللہ ان کو سیٹ کریں گے۔ اور ابھی کچھ آواز بہتر ہو گئی ہے؟ جی آواز ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں؟ ہاں بہت سلو آ رہی ہے آواز۔ پہلے جو آپ نے کال کیا تھا تو بہت اچھی آ رہی تھی، ابھی تو سلو آ رہی ہے۔ اچھا جی، صدا یہ کیا ضعیف ہے یا دوبارہ زنگ بزنی؟ جی ڈاکٹر زیغم عباس صاحب شاید کچھ مسئلہ ہے انٹرنیٹ میں، اور کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ان سے دوبارہ رابطہ کر سکے، کچھ آواز کا کچھ مسئلہ ہے۔ تو انتظار سے مراد ہمیں جو لینا ہے وہ گویا کہ اہتمام کا لینا ہے، آمادگی کی۔ جی دوبارہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آواز اب آ رہی؟ ہاں آواز اب بہتر ہو گئی ہے؟ ہاں بہتر ہو گئی۔ جی ہاں خیریت سے ہیں انشاءاللہ قبلہ آپ؟ جی الحمدللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ نہایت ہی مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہم یہ عزت بخشی۔ جی ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کی آواز یہاں پر واضح ہیں، اور جی ہاں آواز اب واضح ہیں۔ قبلہ آپ سے پہلا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے یہی ہے کہ ہم کیسے
چونکہ ظاہر ہے کہ ابھی ہم بتا رہے تھے کہ اس دور میں چونکہ امام زمانہ علیہ السلام کے منتظر ہیں ہم لوگ اور انتظار کر رہے ہیں، تو اس دور میں چونکہ ظاہر ہے کہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک چیز وہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں. تو پہلا سوال اگر میں اس طریقے سے کر لوں تو بہتر ہے کہ ایک مہدوی اور ایک شیعہ معاشرے کو کن اوصاف کا حامل ہونا چاہیے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں شکریہ آپ سبھی کو ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی مولا اپنے سلامت پروگرام میں رکھے. شامل ہونے کا. نہایت ہی شکر گزار ہوں آپ سبھی کا، اور امام حسین السلام ٹی وی کے جتنے بھی لوگ ہیں سبھی کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. مولا آپ کو آپ نے سلامت جو رکھے. سوال کیا بہت ہی بہتر سوال ہے. میں حضور قبلہ میں کوئی عالم دین تو نہیں ہوں، لیکن جو میں نے سمجھا ہے ایک مہدوی سماج اور معاشرہ کریٹ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ خدا نے اس پلینٹ کو سب سے بہتر پلینٹ بنایا ہے. سارے 9 جتنے بھی پلینٹ ہیں جو زمین بنائی گئی، اس میں سے سب سے بہتر پلینٹ ہمارا جو زمین ہے، اسی کو مانا اللہ نے، اسی پہ انسانوں کو بھیجا. سارے لیونگ نان لیونگ چیزیں جو ہے اسی پہ رہتے ہیں، جی اور اللہ نے ہمیں ایک مشن کے تحت پیدا کیا ہے. جی اور مشن کے لیے اللہ نے کچھ لا بنائے ہیں. صحیح. اس لا کے تحت ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور وہ لا ہمیں شکل ملا ہمارے اہل بیت علیہ السلام، اور قرآن مجید جو کتاب ہے اللہ کی وہ ہمیں ملا، جس کے ذریعے ہم جیسے ہم ایز اے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر کی حیثیت سے آپ سے بات کریں اگر، جی بالکل. تو ہمارے بھی میڈیکل جورسپروڈنس ہے، ایک نیم ہے، ایک لا ہے جی جس کے تحت ہم کام کرتے ہیں کہ یہ صحیح. لا ہے، یہ سائنس ہے. جی اسی طریقے سے اللہ نے کچھ اپنی ڈسپلن بنائے، کچھ اپنے ایتھکس بنائے ہیں، صحیح. اور اسی کے اللہ نے کہا کہ اسی کے ذریعے آپ زندگی گزاریں، اور واپس پہ چونکہ واپس ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. جی تو بہرحال ایک مہدوی معاشرے کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک انسان اپنی پوری ذمہ داری نبھائے اور جی سمجھے، چاہے وہ عالم دین ہوں، وہ یا ڈاکٹر ہوں، یا انجینئر ہوں، جی یا کسی بھی پیشے میں جو ہے، سب کو ایک اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے، جی اور جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں اس کو سمجھے اور اسی کو فالو کرے، تاکہ ہم ایک معاشرے کو بہتر بنا سکیں اور اپنے امام زمانہ علیہ السلام کو خوش کریں، جی اور ان تک اور ہر طریقے سے ہم ان کی خوشنودی حاصل کریں. جی جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے اشارہ فرمایا کہ چاہے وہ عالم دین ہو یا چاہے وہ زندگی کے جس شعبے سے بھی تعلق رکھنے والا ہے، جیسے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یا باقی ٹیچر ہے، جو بھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو سوال اگر اس طریقے سے اس سے ٹچ کر کے آپ سے سوال کروں کہ علماء کے علاوہ دوسرے لوگوں کی امام زمانہ علیہ السلام اور معاشرے کے اصلاح میں اور اس دور غیبت کبریٰ میں کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. حضور دیکھیے، ذمہ داریاں تو ہمارے لیے ایک سیٹ نارمس ہے. ایک یہ خدا نے جو قوانین بنا کے بھیجا ہمیں، ہمارے سامنے ایک مثال کے طور پہ رکھا ہوا ہے. جی بہرحال چونکہ جو زندگی جو اس ٹائم ہمارے لیے ایک بڑا مشکل والا دور گزر رہا ہے، اس کو ہم لوگ فالو کرنا، اس کو ہر ایک عمل کو اپنے عمل میں لانا، وہ ایک جی مشکل، ایک چیلنج ہوتا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انسانوں کو میں نے ایک بہترین سانچے میں ڈالا ہے. جی تو سبحان اللہ. سانچے کا مطلب، سانچے میں خدا نے ڈالنے کے بعد جب دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے، اس زمین پہ جب وہ آتا ہے، تو طرح طرح کی اس کو چیزوں سے ٹھوکریں لگتی ہیں. کیونکہ جی اچھی چیزیں جب ٹکراتی ہیں انسان کو، تو وہ بہرحال ایک بہترین انسان کی طرف بنتا ہوا چلا جاتا ہے، جی اور جب بری چیزیں لگتی ہیں اس کو تو ٹھوکر لگتا، تو جو خدا نے سانچے میں ڈالا تھا تو اس پہ چوٹ لگتی چلی جاتی ہے. صحیح. تو اسی طریقے سے جو ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے، اور جو قرآن میں جو ہماری باتیں جو اللہ نے لا بنائے ہیں زندگی جینے کے، جی وہ ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے اپنے، چاہے وہ آپ کسی بھی پیشے میں ہیں، کسی بھی معاملات میں ہوں. جی تو بہرحال ہم انشاءاللہ اپنے امام کی خوشنودی لیتے رہیں گے، جی اور جو ہمارا معاشرہ وہ بہتر ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ.
جی ایک سوال جو میں کہنا آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جو ہماری نیو جنریشن ہے، تھوڑی وائس پھر سے جی جی ہاں، جو ہماری یوتھ ہے اور جو جوان نسل ہے، ظاہر ہے کہ کچھ ایسے آج کل کے دور میں جو مسائل ہیں اور ایک طرف سے جو دشمن عناصر لوگ ہیں وہ کافی معاشرے کو خراب کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یہی وجہ بن رہی ہے کہ ہمارے جو جدید نسل ہے، جو نئی نسل ہے، وہ دین اسلام سے اور اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان کو ہم کیسے، اولاً تو اس کی وجوہات آپ بیان فرمائیے کہ ان کی کیا وجوہات ہے کہ ہمارے جو جوان نسل ہے وہ دین سے اور اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ ہم کیسے ان لوگوں کو دین کی طرف اور اسلام کی طرف رغبت دے سکتے ہیں، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی حضور تھوڑا معافی چاہتے ہیں، تھوڑی وائس کی پرابلمس ہمیں آ رہی ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ حضور آپ نے آواز سوال آپ کی جو واضح ہے، کہ بالکل واضح۔ معاشرے جی میں لوگ معاشرہ خراب کر رہے ہیں، ان سے کیسے بچا جائے، جی کیا چیزیں ہیں، کیوں خراب ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہے کہ انسان ایز اے ڈاکٹر کی حیثیت سے میں آپ سے جی جی بات کر رہا ہوں بالکل بالکل کہ اللہ نے انسان کو 9 منتھس پریگننسی یعنی پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے، بڑی آپ اس کی، جب ایک انسان اگر صرف اس کی پوری کہانی پڑھ لے تو اس کو ایمان آ جائے گا کہ ہاں ایک کوئی سپر پاور ہے جی جو چلا رہا پوری دنیا چلا رہا ہے۔ جی اور جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر بہرحال ایک ہم لوگ جو یعنی کہ ماں باپ، پھر معاشرہ جی میں وہ بڑا ہوتا ہے، پھر جو سانچہ ہے اس کو ایک نئی شکل ملتی ہے، نئی نئی چیزیں وہ سیکھتا چلا جاتا ہے۔ جی تو یہ ایک انسان میں ایک بہت بڑا جو چینجز ہوتے ہیں جی کہ سب سے بڑا جو فاؤنڈیشن ہے آپ کا، سب سے بڑی چیز جو انسان سیکھتا اپنے گھر سے سیکھتا ہے۔ جی تو سب سے پہلے جو پرابلمس ہوتی ہیں، جو سب سے بڑی پرابلمس آ رہی ہیں وہ گھروں میں آتی ہیں جی کہ گھروں کا ماحول بہت اچھا ہونا چاہیے، ایک صحیح مذہبی ماحول ہونا چاہیے، ایک تعلیمی ہر طریقے کی تعلیم ہونی چاہیے۔ جی یہ نہیں کہ آپ دنیاوی تعلیم میں ہی بچوں کو دے رہے ہیں جس کی وجہ سے بچے آج کے بگڑ رہے ہیں۔ جی تو گھر کا ماحول بہت بہتر ہونا چاہیے۔ جی اس کے بعد جب بچہ باہر نکلتا ہے، جو سیکنڈ اسٹیپس ہوتے ہیں وہ اسکول ہوتا ہے۔ صحیح پھر اسکول میں طرح طرح کے بچے ملتے ہیں تو وہاں پہ بچوں پہ پریشر آتا ہے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں تو آپ بھی ایسا کریں، تو ایسا کرتے ہیں۔ اسی کو ہم پیئر پریشر، جو ہمارے میڈیکل سائنس نے کہا ہے صحیح اس کو پیئر پریشر کہتا ہے جی کہ انسان کی سنگت میں، صحبت میں ایک آنے کے بعد ایک غلط راستہ جو اختیار کرتا ہے، جی تو وہ ایک دوسرا جو پارٹ آتا ہے وہ آپ کا اسکول ہو گیا۔ جی اس کے علاوہ تیسرا جو حصہ جو سماج ہے، جس میں بچہ ادھر ادھر جاتا ہے، طرح طرح کی چیزیں سیکھتا ہے۔ تو یہ اوورآل جو ہمیں سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کرنا ہے، جی پھر ہمیں اسکول بھی دیکھنا ہے کہ بچہ وہاں پہ تو نہیں گڑبڑ کر رہا ہے، جی اور پھر جو جہاں بچہ پھر جاتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، ہمیں دینی اور دنیاوی چیزوں کو بیلنس بنا کے بچوں کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ بچے میں بہرحال معاشرہ خراب نہ ہو، جی بچے کا بھی ماحول ٹھیک رہے، معاشرہ بھی ٹھیک رہے۔ اور یہی ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم ہے، جی اور یہی قرآن کی تعلیم ہے کہ ایک ڈسپلن والی لائف جب ہم گزارتے ہیں صحیح تو بس پروردگار اس کو بہتر پسند کرتا ہے۔ لیکن بہرحال جو وقت چل رہا ہے بڑا مشکل کا دور ہے کہ اس میں بچوں کو صحیح ڈائریکشنز میں لے جانا ایک مشکل کام ہے۔ بہرحال انشاءاللہ جو ہوگا بہتر ہونا چاہیے اگر انسان اس پہ تھوڑا کوشش کرے تو۔ جی ایک سوال یہاں پہ واٹس ایپ پہ ایک مومن جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، وہ سوال بھی آپ سے کر لوں کہ آج کل کے دور میں جو ہے، جیسے سوال ان کا در حقیقت یہ ہے کہ آج کل کے دور میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ کمیونسٹ نظریات کے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ جو ہم کیسے مثلاً لوگوں کو کیا اقدام کریں کہ لوگوں کو ان کے خیالات سے بچائیں کہ بھئی خدا ہے، رسول ہے اور ائمہ اطہار ہے، اور اپنے دین کو، یعنی ان کا مقابلہ کیسے کریں اسی میں جو کمیونسٹ ہے، اور اکثر یہ لوگ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور جو دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ یا تو سمجھ نہیں رہے یا کوئی زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ مشکلات سے بچے۔ وائس کی بڑی پرابلم ہو رہی ہے، ہمیں بہت ہی دھیمی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ جی اچھا ٹھیک ہے،
کیا وائس تھوڑی ٹھیک کر سکتے ہیں حضور آپ؟ جی ایک دفعہ ایسا کرتے ہیں، ایک دفعہ کاٹ کے دوبارہ انشاءاللہ آپ کو وائس کال بہت کرتے ہی بالکل نہ کے برابر ہمیں سنائی پڑی، ہمیں دقت ہو رہی. ہیں. جی جی ابھی ان کو سیٹ کرتے ہیں. ایک دفعہ کات کو نیم دوبارہ سان بیسان. جی یہاں پر کچھ مسئلہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے سوالات ہم نے کرنے ہیں، اور اس میں ایک مشکل یہ ہے کہ ظاہر ہے انٹرنیٹ کے بھی اپنی جگہ پہ مسائل ہیں، اور صدا خیلی ضعیف ہے، ٹھیک ہے، کافی جو ہے وہ یہاں پہ جو جی ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب آواز آپ کو ہماری آ رہی ہے بھی؟ جی کو نیٹ کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی اپنی جگہ پہ برقرار ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ بالکل بالکل آ رہی. ہاں ابھی بہتر ہو گئی. جی ڈاکٹر صاحب ایک یہاں پر ہمارے جو ہیں ایک مومن سوال کر رہے ہیں کہ آج کل کے دور میں چونکہ کمیونسٹ جو ہے وہ کافی اپنے ظاہر ہے کہ ان کے جو نظریات ہے کہ لوگوں کو کسی طریقے سے منحرف کر سکے دین سے، تو یہ لوگ جو ہے جو دوسرے جو اسلام پہ عمل کرنے والے ہیں یا دوسرے مذاہب جو لوگوں کے ہیں ان کو یہ کم پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو ہے شاید ان کو سمجھ نہیں آ رہی. تو ہم کیسے کمیونسٹ نظریات کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یعنی کیسے لوگوں کو یہ یقین دلائیں کہ مثلا خدا ہے، رسول ہے، اور اس کے بعد دین ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں اگر آپ وضاحت فرمائیں. جی بہت بہتر سوال آپ کا حضور. اور یہ سوال ایک اس کے دو پہلو سے دیکھیں ہم. جب ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے اسلام کی تعلیم حاصل کریں یا دنیا کی تعلیم حاصل کریں، جی تو آج کی طرف جیسے ہمارے ہاں جی کچھ نیٹ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ. اب ہم قرآن کی بات کریں، قرآن نے یہی فرمایا ہے کہ یہ کیا ایسے ہے. قرآن نے ساری ایویڈنسز دکھا کے گئے، اپنے ثبوت پیش کر کے گئے، پیش کر کے اپنے امام نے پیش کیا، اللہ نے قرآن میں دعویٰ پیش کیا اپنا. تو کوئی ایسی کتاب نہیں ملتی، کوئی ایسا مذہب نہیں ملتا ہے. تو ہم یہ چیز بڑے آسانی سے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ کم سے کم آپ، ہمارے پاس ثبوت ہے، ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ یہ چیز ایسے ہے. حضور آئے کہ ہمارے انہوں نے یہ پیغامات دیا، قرآن شریف میں دعویٰ کیا. کوئی اور کتاب دعویٰ نہیں کرتی ہے کہ یہ چیز ایسے ہے. صحیح. تو یہ دعویٰ اینڈ ایویڈنس جسے ہم لوگ کہتے ہیں، جو میڈیکل سائنس ایکسپٹ کرتی ہے، پوری دنیا ایکسپٹ کرتی ہے. اگر ہم اس طریقے سے لوگوں کو بتائیں تو شاید لوگ اس سے امپریس ہوں گے اور اس سے ہماری طرف ان کا رجوع اور بڑھے گا انشاءاللہ. جی اگلا سوال ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیش کروں کہ مذہب شیعہ کو جن چیلنجز کا سامنا ہے، ہم کیسے ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. دیکھیے حضور، یہ بھی بہت بہتر سوال آپ نے پوچھا ہے کہ چیلنجز دیکھا جائے، چاہے وہ شیعہ مذہب ہو یا اور کوئی مذہب ہو، دو چیلنجز بڑے خطرناک ہیں. جی ایک وہ جو اس دور کے چیلنج جو چل رہے ہیں وہ سبھی کے لیے، جیسے کہ انسان ایک روزمرہ کے طور پہ آنیسٹی نہ رکھنا، انجسٹس ہے، یعنی کہ مظالم کرنا، ظلم ڈھانا لوگوں پہ. یہ جو سماجک برائیاں جسے کہتے ہیں، وہ تو سماجک برائیاں ایک اپنی جگہ پہ ہے، تو وہ تو سبھی کے لیے چیلنج ہے، ہر مذہب کے لیے چیلنج ہے. مذہب شیعہ کے طور پہ خاص طور پہ چیلنج جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا یوتھ کو ہمیں اپنے گھر میں سب سے بڑا چیز ایک بہترین، جیسے شروع میں آپ نے سوال کیا تھا کہ ایک گھر میں سب سے بڑا آپ کی جو تعلیم گاہ ہے وہ گھر ہوتی ہے. اگر ہم گھر کو بہتر نہیں بنائیں گے تو سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے وہی ہے. اگر آپ کی بچے کے ماں باپ ہی نہیں مذہبی ہے تو
اس کے لیے سب سے بڑی مشکل بچے کے لیے ماں باپ ہو جاتے ہیں کہ وہ بچہ نہیں ہوتا. اس کے لیے اسی طریقے سے ہمارا پھر سکولز پہ دھیان دینا ہوگا. ایسے سکولز میں بچوں کو نہ بھیجیں جہاں پہ غلط باتیں سکھائی جاتی ہوں یا بچے کو ڈیویٹ ہو جائے وہاں سے. ایسے سکول سے بھی تھوڑا سا ہمیں دور رکھنا ہوگا اور ایسے بچوں سے بھی دور رکھنا ہوگا تاکہ ہمارے بچوں پہ اس کا برا اثر نہ آئے. اسی طریقے سے ہمیں جو نوجوان طبقہ جو پڑھ لکھ چکا ہے جو جاب میں ہے ینگ جنریشن جو ہے صحیح جو اکثر اس طریقے کے ساتھ میں رہتا ہے تو وہاں پہ بھی اس کے لیے چیلنجز آتے ہیں بہت سارے کہ ہاں ایسے یہ چلیے بھائی مووی چلنا ہے اور یہاں چلنا ہے وہاں چلنا ہے. تو وہ چیز اپنا لمٹ جو ہمارا ایتھکس ہے اسلامک ایتھکس ہے جورسپروڈنس ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارے. اور یہ سب چیلنجز جو دنیاوی چیلنجز وہ سبھی کے لیے کامن ہے لیکن خاص طور پہ ہمیں اپنے جو ہمارے امام نے جو باتیں بتائی اس کو ایز اے ٹریڈیشن نہ لے اس کو ایز اے عمل میں داخل کرے تاکہ ہم ایک بہتر انسان بن سکیں اور اپنے جو بری چیزیں جو آج کل پیک پہ چل رہی ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. جی جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہوگی چاہے وہ ہمیں گھر میں اصلاح کرنی پڑ جائے یا اگر کسی مدرسے میں ہیں اور وہاں ہم دیکھیں کہ یہ مدرسہ مثلا مناسب نہیں ہے. تو اسی سے میں ایک اور سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں اس پر اگر آپ وضاحت کریں. بہت بہتر سوال ہے حضور یہ کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے امام زمان علیہ السلام کے آمادہ کیسے کر سکیں ان کے ظہور کے لیے. جی یہ پھر وہی اب بات گھوم پھر کے وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو ایک اس پلانٹ پہ سب سے بہترین اسپیسیز یعنی سب سے افضل مخلوقات میں سے ہمیں بنایا گیا ہے. تو امام ہمارے چاہتے ہیں کہ ہم افضل ہی بنے رہیں. اور یہ ٹریڈیشن انسان کو گھر سے ہی ملتا ہے. گھر بہترین ہونا چاہیے ماحول بہت اچھا ہونا چاہیے اور بچے کو شروع سے ہی ہم اپنے مذہب کے بارے میں اپنے امام اور رسول کے بارے میں بتائیں. بچے کو اسکول جب بھیجیں تو ساتھ ساتھ میں اگر ماڈرن ایجوکیشن سے انسان حاصل کرانا چاہتا ساتھ ساتھ میں یہ ایجوکیشن یعنی دینی تعلیم بھی اس کو دیتے رہیں اور یہ چیزیں اس کے دماغ میں فیڈ کرتے رہیں کیونکہ اللہ نے کہا ایک سانچہ میں بہترین سانچہ بنایا انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. جب سانچے میں ڈھالا ہے تو اس کو ہم ہمارے ایک میڈیکل سائنس میں ہے کہ اگر ہم ایک فرض کریں آپ کی ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کو ہم لے جا کے جنگل میں چھوڑا یہ میں ایز اے میڈیکل سائنس کی طرف سے آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ اگر ہم اس بچے کو جنگل میں چھوڑائیں تو بالکل جنگلی جیسا بیہیو کرے گا. اگر اس کو ہم جانوروں کے ساتھ چھوڑ دیں تو جانور جیسا بیہیو کرنے لگتا ہے. ایک چھوٹا سا سیریل بچپن میں ہم لوگ دیکھتے تھے موگلی کے نام سے تو وہ بچے کو جنگل میں بچپن سے رکھا گیا تو وہ بچہ جنگلیوں کی طرح بیہیو کرتا تھا اینیملز کی طرح بیہیو کرتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے آپ کو ایز اے گفٹ کے طور پہ اولاد عطا کیا یعنی بچہ عطا کیا. اب پیرنٹس کا سماج کا معاشرے کا یہ فرض یہ ہے کہ اس کو ایک بہترین اس میں ڈھالے اس سانچے کو پروٹیکٹ اس کو بچائے رہے جو ہمارے اللہ نے اور رسول اور امام نے فرمایا اسی طریقے سے ہم اس کو فیڈ کرتے رہیں. چونکہ یہ جو بچپنا ہے جو بچپنا کا مطلب چائلڈہڈ ہوتا ہے اسی میں ساری چیزیں فاؤنڈیشن بنایا جاتا ہے انسان کی روحانی فاؤنڈیشن جسے کہا جائے. اور جب یہ بچہ پہنچ جاتا ہے ایڈولیسنٹ ایج پہ یعنی کہ جب 12 سال سے 18 سال کی عمر پہ پہنچتا ہے یعنی بچہ سے جب وہ بڑوں کی طرف شفٹ ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں نئے چینجز دماغ میں آتے ہیں روح میں نئے چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور یہی سب سے کچی ایج ہوتی ہے جس میں انسان کو بہت زیادہ ماں باپ کو خاص طور پہ بچوں پہ دھیان دینا چاہیے اور اپنے جو آپ نے بتایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے آمادہ کیسے کریں تو یہی اگر ہم یہ جو ایج گروپ ہے اگر اس کو ہم سنبھال لیں گے تو بچہ انشاءاللہ آمادہ ہو جائے گا. چونکہ ایک جب بہتر انسان بنے گا تو انشاءاللہ ایک بہتر چیز کے لیے ہمیشہ منتظر رہتا ہے. جی اگلا سوال یہ ہے کہ ہم اس دور میں امام زمانہ علیہ السلام کے اس دور حاضر میں ہم امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کیا خدمات انجام دے سکتے ہیں اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. جی حضور یہ بہت ہی ایک ذمہ داری والا سوال آپ نے پوچھا ہے اور میں تو بس اس کے بارے میں اتنی بس کہوں گا کہ ہر ایک انسان کو
کہ جس پیشے میں بھی ہو، چاہے وہ عالم دین ہو یا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ٹیچر ہو، جو بھی جس پیشے میں ہو، اس کو ایک ایمانداری کی زندگی گزارے، جی ایک اپنے جو قرآن نے تعلیم دیا ہے کہ اپنے والدین، اپنے قرابت دار، اپنے سماج، یتیم، سب کی ایک وہ نصرت فرماتا رہے اور ایک بہترین معاشرہ بناتا رہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہر ایک انسان اپنی صرف ذمہ داری اگر سمجھ لیتا ہے تو یہی ہمیں لگتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے خدمت میں سب سے بہتر خدمت ہوگی، کہ اگر انسان اتنا سمجھ لے کہ ہماری ریسپانسبلٹی کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، بس یہی ہے۔ مجھے لگتا ہے اس سے بڑی خدمت کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے، اور اسی پہ انشاءاللہ ہمیں چلنا بھی چاہیے انشاءاللہ۔ آخر میں آپ اگر امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو بسم اللہ کیجیے۔ پہلے تو میں پیغام دینے سے پہلے میں اپنے لیے بھی آپ لوگوں سے کہوں کہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ اور چلاتا رہے۔ اور میں پیغام ایز اے ڈاکٹر کی طور پہ حیثیت سے اور ایز اے انسان کے طور پہ حیثیت سے سبھی کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے، چونکہ انسان کو بہتر گفٹ جو اللہ دیتا ہے وہ اولاد عطا ہوتا ہے دنیا کے لحاظ سے، اس اولاد کو ایز اے گفٹ، ایز اے انویسٹمنٹ کے طرف آپ دیکھیں کہ اس کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے اور اس کو ایک صحیح سانچے میں ڈھال دیں، اور تاکہ ہم اپنی ذمہ داری سے بھی فارغ ہو جائیں گے۔ اگر ہمارا بچہ ایک اچھا بنتا ہے تو وہ 10 لوگوں کو اور اچھا بنائے گا، بے شک، اور ہم انشاءاللہ اس معاشرے کو اور بہتر کرتے چلے جائیں گے، اور اپنے امام کے لیے ہمیشہ منتظر بھی رہیں گے اور امام کے لشکر میں انشاءاللہ شامل ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ نہایت ہی قیمتی وقت کے نہایت ہی مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور مستفید ہوئے آپ کے کلام سے۔ نہایت ہی مہم چیزوں پہ آپ نے گفتگو فرمائی، نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہیں۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ ہمیں آپ نے بلایا، بہت شکریہ اس کا۔ شکریہ، سلامت رہیں انشاءاللہ۔ خدا حافظ، خدا حافظ، فی امان اللہ، اجتماع سے دعا۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر زیغم عباس، چائلڈ اسپیشلسٹ۔ بڑی اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی، اور کوشش یہ کر رہے ہیں اس پروگرام میں کہ زندگی کے جو شخصیات ہیں جو زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں تجربہ حاصل کر چکے ہیں اور وہ ایک کامیاب انسان ہیں، جو اس کا فیلڈ ہے اس میں وہ کامیاب ہے۔ دیکھیں کوشش یہی ہے کہ ان سب کی رائے لی جائے اور دیکھا جائے کہ کیا کچھ ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام، اور جب ہم یہ بحث کرتے ہیں ان کے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ایک عالم دین، ایک مولوی اور ایک ایسا شخص جو کہ دین کے ساتھ ٹچ ہے تو انہی سے ہی جا کے گفتگو کی جائے۔ یہ چیز در حقیقت نہیں ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں اور امام زمانہ علیہ السلام امام زمانی بننے کے لیے کسی کو کوئی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں بے انتہا مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، بے انتہا مثالیں۔ بلکہ امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر کے لیے اور ظہور کے لیے، آمادگی کے لیے انسان کو امام زمانہ علیہ السلام کی جو احکام ہے اور جو چیزیں جو درکار ہے وہ ضروری ہے، نہ یہ کہ انسان حتماً جائے مدرسے میں جائیں، وہاں پہ جا کے علم حاصل کریں، ادبیات عرب پڑھیں، پھر جا کے فقہ پڑھیں، پھر جا کے اصول پڑھیں، پھر جا کے علم کلام پڑھیں، پھر جا کے علم رجال اور درایت پہ جا کے کام کریں، آخر میں بھی جا کے درس خارج پڑھیں، تو یہ امام زمانی بن سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ قطعی طور پہ ضروری نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا، اس پہ ہمیں بڑی دقت کرنی پڑے گی۔ امام زمانہ علیہ السلام اور ایک انسان صالح اور ایک انسان جو کہ کامل ہو جائے، ان کے لیے ان چیزوں کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے البتہ علم کے لیے، پھر حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ تو واضح ہے کہ جیسے کہ ہر فیلڈ میں اگر ایک ایکسپرٹ ہے تو دین میں بھی ایک ایکسپرٹ کا ہونا ضروری ہے۔ ایکسپرٹ تو یہ بندہ بن جائے گا،
اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب انسان جائے گا اور اسی فیلڈ میں دین کے علوم کو سیکھے گا تو وہ شخص جو ہے ایکسپرٹ ہو جائے گا. لوگوں کو چاہیے کہ کوئی مسئلہ ہو، دینی مسئلہ ہو، اعتقادی مسئلہ ہو، ان سے آ کے پوچھیں، یہ حق ہے. اور جو بھی درجہ اجتہاد پہ پہنچے ان سے کریں، سوال کریں، ان سے مسئلے پوچھیں، اور جو بھی چیزیں ہیں دین پہ، ظاہر ہے یہ ایکسپرٹ ہے دین میں. عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ آپ اگر بیمار ہوتے ہیں تو آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، چونکہ وہ پڑھا ہوا ہے. اگر کوئی بندہ، کسی نے جا کے کوئی گھر بنانا ہے، کسی نے کوئی بلڈنگ بنانی ہے، تو اس کو انجینئر سے رابطہ کرنا پڑے گا، چونکہ انجینئر ہی ان کو درست طریقے سے نقشہ اور وہ ساری چیزیں بتا سکتا ہے، جو کہ انسٹرکشن کے کاموں میں وہی ماہر ہے. عام آدمی تو یہ نہیں کر سکتا کہ آپ جائیں گے اور جا کے وہ مسائل جو کہ اگر ڈاکٹر کا مسئلہ آپ انجینئر کے پاس نہیں جائیں گے، چونکہ انسانی جسم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ انجینئر کو اس چیزوں پڑھا ہی نہیں ہے یہ چیزیں. آپ نے اگر کوئی بھی چیز ہے تو اسی کے ایکسپرٹ کے پاس آپ نے جانا ہوگا، آپ نے اسے ایکسپرٹ کے پاس جانا ہے. اگر یہ قرآن کے بارے میں ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے قرآن مجید ہے تو قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. یہ آپ کو ہدایت کرے گا ہر چیز میں. زندگی میں جو چیز زندگی کے لیے مہم ہے وہ یہ آپ کو ہدایت کرے گا. اور اس کے ابتدائی مقدمہ بھی ہے ھدی للمتقین. یہ ہدایت کرنے والی کتاب ہے متقین کو ہدایت کرے گا. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے ڈاکٹری کے اور انجینئرنگ کے مسئلے جو ہے وہ جا کے قرآن میں ڈھونڈنا شروع کر دیں. اس میں اشارے ہیں ان چیزوں کے. یہ غلطی کبھی نہ کریں، یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کہیں کہ قرآن میں یہ سارے کے سارے جا کے ڈاکٹری کے چیزیں بھی لکھی ہوئی ہے، انجینئرنگ کی چیزیں بھی لکھی ہوئی ہے. یہ قطعی طور پہ نہیں ہے. وہاں پر کچھ مثالیں ہیں، وہ مثالیں لے کے آتے ہیں، وہ مثالوں کو دیکھتے ہیں تو وہ مثالیں بڑی سچی مثالیں ہیں. یعنی جب یہ لوگوں نے جب تحقیقات کی اور قرآن کی مثالیں دیکھی تو پتہ چلا کہ یہ نہایت ہی مہم اور نہایت ہی بجا قسم کی مثالیں ہیں یہ. اور یہ مثالیں ایسی ہی ہونی چاہیے، لیکن کسی اس پہ انہوں نے بحث نہیں کی ہے. دیکھیں، مثال کا لانا اور کسی چیز پر بحث کرنا یہ علیحدہ چیزیں ہیں. تو بعض لوگوں نے، ہمارے جو بعض مومنین ہیں، انہوں نے یہی سمجھا کہ جیسے قرآن میں فرمایا کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشکی اور تری میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ کتاب مبین میں موجود نہ ہو. تو انہوں نے یہی سمجھا کہ بھئی اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور یہ سب چیزیں بھی قرآن میں موجود ہے. نہیں، یہ سب چیزوں پر بحث نہیں ہوئی ہے. قرآن کا جو اصل مقصد ہے، جو کتاب یہ لکھی گئی ہے، یہ کتاب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ھدی للمتقین، یہ ہدایت کی کتاب ہے. آپ کو ہدایت کریں گے زندگی کی کسی بھی موڑ میں، آپ کو ہدایت کریں گے. آپ کی زندگی کو نظم، جو آپ کی زندگی کے لیے جو چیزیں مہم ہے، اس میں یہ آپ کو ہدایت کرنے والی کتاب ہے. یہ اس کا اصل ہے، اس کا جواب یہی ہے. تو ہم لوگوں کو اول ہمارے نیو جو جنریشن، جو نئے مومن ہوتے ہیں، وہ جب کسی سے وہ مناظرہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو وہ کہہ دیتے ہیں قرآن میں سب کچھ ہے. تو وہ پھر جو آگے والا بندہ ہے وہ جا کے کچھ ایک ایسی چیز لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ کہاں ہے قرآن میں بتا دیں. تو پھر یہ آگے سے کہہ دیتا ہے ہاں یہ بھی ہے، لیکن چونکہ ہم لوگوں کی اتنی بساط نہیں ہے کہ اس میں ڈھونڈ سکیں. تو یہ نہ کریں، اس قسم کا جواب نہ دیں، بلکہ یہ جوان نسل کے لیے آپ کہیں یہ ہدایت کی کتاب ہے. جو زندگی میں جو ہدایت میں آنے والی چیزیں ہیں وہ اس قرآن میں موجود ہے. تو بات اس چیز پہ چل رہی تھی کہ ہم لوگ جو ہے دین میں بھی ایکسپرٹ ہے، اور جو دین کا ایکسپرٹ ہے اسے آپ دینی مسائل پوچھیں، اعتقاداتی مسائل پوچھیں، اسلام کے بارے میں پوچھیں، تاریخ کے مسائل بھی، اگر وہ تاریخ پڑھے ہوئے ہیں تو تاریخ بھی پوچھیں. لیکن بالکل اسی طریقے سے، لیکن یہ جیسے ڈاکٹر آپ انجینئر سے جا کے پوچھتے ہیں، لیکن یہ چیزیں امام زمانہ علیہ السلام کے صحابی بننے کے لیے یا اس کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے یہ چیزیں مہم نہیں ہیں، بلکہ مہم یہ چیز ہے کہ آپ کا عقیدہ کیسا ہے، آپ عمل میں کیسے ہیں، آپ کیا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے جو ان چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ کے اندر ہے کہ نہیں ہے. چونکہ طول تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے گا، باقی ائمہ کے دور میں بھی بڑے بڑے علماء تھے، گمراہ ہو گئے، وہ بڑے بڑے عالم تھے، گمراہ ہو گئے. یہ حضرت امیر المومنین کے دور میں
کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق، البتہ یہ روایت بھی ہے کہ خواجہ ربی نامی ایک شخص تھے، خواجہ ربی، مشہد مقدس میں ایک جگہ ہے، بہت بڑی قبرستان بھی ہے، وہاں پہ ایک شخص ہے خواجہ ربی، کہتے ہیں یہ امیر المومنین کے صحابہ تھے، بہت بڑے اصحاب میں سے تھے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن یہ شخص جو امام جو چیز چاہتے تھے وہ اس کے اندر نہیں تھی۔ جب یہ صفین کا موقع آیا تو حضرت امیر نے فرمایا کہ جنگ جو ہے وہ واجب ہے، جہاد واجب ہے۔ تو یہ شخص جو ہے، یہ خواجہ ربی، انہوں نے کہا میں تو عالم ہوں، میں تو علم کے مسائل لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو امام نے فرمایا نہیں، علم کی ضرورت نہیں ہے، مولوی کی ضرورت یہاں نہیں ہے، یہاں جنگ کی ضرورت ہے، آپ جا کے جنگ کریں۔ تو یہ وہاں سے بھاگ گیا، وہاں سے بھاگا اور اس نے کہا میں جہاں بھی جاؤں گا یا امیر المومنین آپ کی دین کی دفاع کروں گا۔ بہرحال آیا، اور یہ پھر جب امام کے مطابق نہ ہو تو وہ کہاں پھر وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جو چیزیں امام چاہتے ہیں ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے، نہ یہ کہ اپنی مرضی چلائیں۔ یعنی اگر ایک عالم دین ہے یا ایک عام شخص ہے، جب امام نے فرمایا کہ آپ جا کے جنگ کریں تو وہ اپنے جو عالم دین ہے اس کے اوپر بھی جنگ واجب ہے، دوسرے بندے کے اوپر بھی جنگ واجب ہے۔ اگر کہیں سکوت کریں، بیٹھ جائیں، تو یہ عالم کو بھی بیٹھنا پڑے گا اور عام آدمی کو بھی بیٹھنا پڑے گا۔ یہ امام کی مرضی کے مطابق یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بس اس چیز میں ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہمیں یہ چیز ذرا سمجھنی پڑے گی کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر کے لیے امام کی مشیت اور امام کی جو چاہت ہے، امام کی جو معیار ہے، اس معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے، نہ یہ کہ ہم کہیں کہ یہ عالم ہے اور یہ غیر عالم ہے۔ امام جو چاہتا ہے، تو امام کے لیے لشکر میں آنے کے لیے ظاہر مخلصین کی ضرورت ہے۔ آپ دوسرے ائمہ کے دور میں بھی دیکھ سکتے ہیں، حضرت مالک اشتر یہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ بہت بڑا بہادر تھا، تاریخ میں لکھتے ہیں بہت بڑا بہادر تھا، لیکن جب یہ جنگ صفین میں بالکل خیمے کے نزدیک پہنچ گئے تو وہاں پہ بالکل نزدیک پہنچ گئے تھے، تو امام نے فرمایا کہ واپس آ جائیں۔ جو خوارج نے جا کے انہوں نے چال چلی، مخالفین نے چال چلی اور قرآن کو نیزوں پہ اٹھا لیا، تو لوگ جو نادان لوگ تھے، خوارج تھے، انہوں نے تلواریں اٹھائی، انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین ہم جا کے قرآن پر حملے نہیں کریں گے۔ تو امام نے فرمایا کہ انا قرآن الناطق، میں قرآن ناطق ہوں، آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ جا کے ماریں ان کو، قرآنوں کے ساتھ ماریں۔ لیکن چونکہ وہ لوگ ایسے تھے کہ خوارج تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کریں گے۔ تو امام سے بہرحال وہ لوگ بگڑ گئے اور چلے گئے اپنے دوسرے رستے پہ۔ اب جو ہے یہ لوگ جو ہے بالکل حضرت مالک اشتر بالکل پہنچ گئے تھے اور خیمے کے بالکل نزدیک پہنچ گئے تھے، اور نزدیک تھا کہ اس شخص کو جو مخالف ہے اس کو فنار کر دیتا، لیکن چونکہ امیر المومنین وقت کے امام کا پیغام آیا تو مالک اشتر کو جب پیغام پہنچا کہ امام کا فرمان ہے کہ آپ واپس آ جائیں، تو وہ واپس آئے۔ یہ ہوتی ہے یہ چیز۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں گے جو مالک اشتر کو جو حیثیت حاصل ہے، تو امام نے فرمایا کہ اس کی وہی منزلت ہے جو میری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ منزلت تھی۔ یعنی گویا کہ مالک اشتر اس مقام پہ امیر المومنین، کیونکہ جب شہید ہو گئے تو امام نے بڑا گریہ فرمایا اور فرمایا کہ اس کی منزلت وہی منزلت تھی جو کہ میری رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ تھی۔ تو یہ مالک اشتر کا مقام ہے کہ علماء تو اس دور میں بہت سارے تھے، بہت سارے علماء تھے، لیکن یہ علماء کی بات نہیں ہوتی، یہ امام کی چاہت ہے۔ امام کیا چاہتا ہے ہم سے، تو ہمیں امام کی مرضی کے مطابق رہنا ہوگا، اور یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پروگرام میں، معرفت منتظر میں، ہر قسم کے جو بھی شخصیات ہیں، مومن ہیں ان کو بھی دعوت دیں اور ان کی نظریات کو جانیں۔ وہ ایک کامیاب شخص ہے، ڈاکٹر ہے، کسی بڑے اس پہ ہیں، ٹیچر ہے، جو بھی ہیں، ان کو ہم یہاں دعوت کریں اور ان کا تجربہ ضرور حاصل کریں۔ تو ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے اور اپنی زندگی کو، چونکہ اللہ نے جس نیت سے، یہ ہم جیسے عام لوگ بغیر کسی غرض کے کوئی چیز نہیں بناتے، تو خدا نے پھر کیسے یہ بغیر غرض اور بغیر کسی ہدف کی اس دنیا کو خلق کیا ہوگا؟ یقیناً نہیں ہے۔
تو ہمارے پاس یہاں پہ ہمیں جو امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے وہ امام کے مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، مکمل طور پہ امام کی مرضی کے مطابق۔ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا۔ تو گویا کہ یہ ہمیں اپنے معیار کو دیکھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ امام کی کیا مشیت ہے، امام ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ جب ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں گے تو یہ ہم ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ جب امام ظہور فرمائیں گے تو ہماری اتنی لیاقت ہوگی، ہم میں اتنی قابلیت آ گئی ہوگی کہ ہم جا کے امام کے ہاتھ پہ بیعت کر سکیں۔ تو امام کے بیعت کے لیے ہم لوگوں کو تیاری کرنی پڑے گی، اور اسی وجہ سے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا کہ میری امت کی سب سے عظیم جو عبادت ہے وہ انتظار فرج ہے، انتظار ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ یعنی یہ جو انتظار کا جو ہے، اور پھر فرمایا کہ جو انتظار کرتے کرتے دنیا سے جو انتظار کرنے والے کا مقام ہے وہ ایسے ہیں جیسے وہ خود امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے خیمے میں بیٹھا ہوا ہو، گویا کہ وہ امام کی خدمت کر رہے ہیں، امام کی خدمت کر رہے ہیں، یعنی وقت کی حجت کی خدمت کر رہے ہیں۔ یا پھر بعض احادیث میں ایسے ہیں کہ انتظار کرنے والے کا مقام ایسے ہے کہ گویا یہ شخص جو ہے اس نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے کہ دفاع میں جا کے ان کے رکاب میں تلوار مار رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، یعنی گویا کہ ایسے ہیں جیسے ابو دجانہ کا مقام، ابو دجانہ کا مقام۔ تو ہمیں ہر چیز میں وہ خاص لوگ جو کہ بنے ہیں تاریخ میں، خاص لوگ جو امام اور معصومین کی خدمت میں رہے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کی طرح اپنے آپ کو بننا پڑے گا ہمیں۔ آپ یہ قطعی نہ سوچئے گا کہ یہ کیا ہے، آپ دیکھیں مالک اشتر کیسے بنا، کیا قربانیاں انہوں نے دی، سلمان محمدی کیسے سلمان محمدی بنے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل شخصیات ہے، ہمیں ان کو دیکھنا پڑے گا۔ تو وہی جو حضرت سلمان فارسی بنے، اسی طریقے سے حضرت مالک اشتر بنے، اسی طریقے سے جیسے ابو دجانہ بنے، اسی طریقے سے جیسے قمبر، مقداد اور دوسرے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ تمام کے تمام جیسے بنے یا دوسرے ائمہ کے جو اصحاب تھے، تو اسی طریقے سے ہمیں بھی وہی کام کرنے پڑیں گے کہ ہم جا کے امام کے اصحاب بن جائے۔ یہ آخری مقصد ہے۔ تو ہماری اس زندگی میں جو مختصر سی زندگی ہمیں ملی ہے، ہمیں دقیقاً وہی کردار اپنانا ہوگا جو سلمان محمدی کا کردار تھا، وہی کردار اپنانا ہوگا جو کہ اگر وقت پڑے تو قربانی سے دریغ نہ کرے، وہ انسان کو پتہ ہے۔ جیسے ابو دجانہ جنگ خندق کے موقع پر سب کے سب بھاگ گئے، طرفین کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت سارے صحابی وہاں بھاگ گئے، اور وہ کمال کی بات یہ ہے کہ تفسیر در منصور میں جلال الدین سیوطی نے صاف لکھا ہوا ہے کہ اس میں سے کچھ بڑے بڑے صحابی بھی بھاگ گئے تھے، لیکن ابو دجانہ اور حضرت امیر المومنین اور ایک خاتون، یہ تین کی تین وہاں پہ رہ گئے، اور ابو دجانہ نے شہادت کا جام نوش فرمایا، یہاں تک لڑے کہ شہادت، چونکہ لوگ زیادہ تھے، انہوں نے دائرہ بنا لیا تھا، جس طریقے سے کفار حملے کرتے تھے تو یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے تیر بھی مارنے تھے، انہوں نے نیزے بھی مارنے تھے، تو ابو دجانہ شہادت کا جام نوش کر بیٹھے، اور حضرت امیر المومنین کو بھی بہت سارے زخم ان کے جسم اطہر پر وارد ہوئے۔ تو یہ ہمیں ہمارا کردار ہونا چاہیے، ہمیں جو صحابہ کا اصل صحابہ کا کردار ہے معصومین کے دور میں یا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں، وہی کردار ہمیں اپنانا چاہیے، اور انشاءاللہ العزیز اسی کردار کے ساتھ ہم جا کے ایک باکردار شخصیت بنیں گے، اور انشاءاللہ امام کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ آخر میں وہی دعا کرتے جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔